یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ارباب اعضا، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اس آیت میں پیغام دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دو کام تم کرو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو گویا خطاب ہے ایمان والوں کو۔ علماء مفسرین، علماء اہل سنت کی جب کتابیں کو اٹھا کر دیکھا، ان کے بڑے جلیل القدر علامہ زمخشری مفسر قرآن اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں، قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اے علی والو۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، وقت مختصر ہے۔ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ اے علی والو۔ گویا میں کہا کرتا ہوں اے علی والا تو اتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے کلام تجھ سے کیا ہے۔ تو گویا اللہ کہہ رہا اس آیت میں مجھ اللہ کی بات اس سے ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہے۔ اگر الفاظ بدلوں، اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے جس کے دل میں نور ولایت علی نہیں، وہ اس لائق نہیں میں اللہ اس سے کامیابی کی بات کروں۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے اے علی والا، دو چیزیں تو اختیار کر تو کامیاب ہے۔ پہلی، اللہ سے ڈرو۔ دوسری، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جب ہم نے علماء اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھا، تفاسیر قرآن، علماء نے لکھا اس اللہ تک پہنچنے سے وسیلہ نماز ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ کیا کہا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پلٹ کے جواب دیا بھئی کون مسلمان ہے جو نماز کا منکر ہو؟ توجہ ہے۔ کبھی کہا اس سے مراد روزہ ہے، کبھی کہا اس سے مراد حج ہے، کبھی کہا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کبھی کہا اس سے زیارت والدین ہے، کبھی کہا اس سے مراد تلاوت قرآن ہے۔ گویا ایک ایک نیکی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتے گئے، ہم نے پلٹ کر جواب دیا بے شک نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، بے شک روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، بے شک جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، بے شک حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ یہ کیسے معلوم ہو کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر رکھتا ہے، کوئی ناف سے نیچے رکھتا ہے، اور آل محمد کے در کا غلام ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ تو اب مسلمان تو سب ہیں، سب کے طریقے ہیں جدا جدا۔ اب کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ امت پریشان ہو گئی۔ نماز تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن کس کی نماز؟
علماء نے لکھا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے روزہ. ہم نے کہا ہم کب منکر ہیں روزے کے؟ اگر عام مسلمانوں کو دیکھو تو وہ غروب کے وقت وہ روزہ افطار کرتے ہیں. اگر آل محمد کے در کے غلاموں کو دیکھو تو قرآن کی آیت مجیدہ پہ عمل کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ تمام کرو رات کے اندھیرے تک. روزہ تمام کرو رات تک، مغرب تک نہیں کہا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، روزہ تمام کرو رات تک. او میرا دوست، روزہ بے شک اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، لیکن مسلمان کچھ ہیں جو ابھی سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو روزہ افطار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں. اب کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ حج بھی سارے مسلمان کرتے ہیں. عام مسلمان جاتے ہیں تو طواف النساء نہیں کرتے، لیکن نبی اور نبی کی پاک آل نے حج کے بعد طواف النساء کر کے بتا دیا اگر نسلوں میں طہارت چاہتا ہے تو حج میں طواف النساء کو ضرور انجام دے. اب مسلمانوں میں حج کے احکام بھی جدا جدا، اسی طرح سے سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، امت پریشان ہے. اب کس دروازے پہ جائیں؟ ہمیں آنا پڑا اس دروازے پہ جس دروازے سے ملا ہے قرآن. یا رسول اللہ، آپ ہی ہماری مشکل حل کر دیں. کس کی نماز قبول ہے؟ کس کا روزہ قبول ہے؟ کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ کس کا جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ جب نبی کے دروازے پہ آئے، یا رسول اللہ کچھ ہمیں بیان کیجئے. روایت کہتی ہے، روایت کو نقل کیا ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ نے، مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک رات اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے، اور رات کا جب وقت ہوا میں نے بستر رسول کو خالی پایا. کہتی ہیں میں پریشان ہوئی، میں جا کے نبی کی بیویوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ آپ کے پاس رسول اللہ آئے ہیں. اللہ اکبر. ہر بی بی دروازہ کھول کے جواب دیتی ہے تو کیسی زوجہ رسول ہے؟ اور جو امت کو انصاف سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ زوجہ رسول سے ہر زوجہ رسول نے جواب دیا. بی بی عائشہ کہتی ہیں میں مایوس ہو کے مسجد النبوی میں آئی، میں نے مسجد النبوی کا ہر کونا دیکھا، رسول اللہ کا وجود نہیں ہے. پریشان ہوئی، دل میں خیال آیا کبھی کبھی رسول اللہ کی عبادت میرے گھر کی چھت پہ کرتے. یا رسول اللہ اس بی بی کے گھر کی چھت پہ عبادت کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے بھی فرمایا، آپ کے دین کے وارث علی نے بھی فرمایا جو بغیر عذر شرعی کے مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے. یا رسول اللہ امت کو اتنا سخت پیغام، اور آپ پڑھتے ہیں گھر میں نماز. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اسلام کا حکم ہے مستحب نمازیں گھر پڑھو، تاکہ جو آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ آپ کے قیام سے قیام سیکھیں، آپ کے رکوع سے رکوع سیکھیں، آپ کے سجدے سے سجدہ سیکھیں. ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ بے شک اسلام کا یہ حکم صحیح ہے،
لیکن جس گھر میں آپ پڑھتے ہیں نماز وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں۔ یا رسول اللہ پھر اس گھر میں نماز پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ روایت ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کے چھت پہ پہنچی، سید الرسل مصلی عبادت پہ بیٹھے، ہاتھ کو بلند کیا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کون؟ کائنات کی افضل ہستی مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں اور دعا کر کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے۔ دعا کرنے والا کون؟ نبی۔ سننے والی کون؟ زوجہ نبی۔ اب معلوم ہوا نبی اس زوجہ کی چھت پہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اپنی امت تک زوجہ کی زبانی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور میرے کلمہ گو علی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، میں مصطفیٰ رب سے جب راز و نیاز کرتا ہوں تو علی کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کے پیچھے تھی، میں اپنی جگہ کو چھوڑ کے نبی کے سامنے آ بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ الا یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات جس میں انبیاء، جس میں اوصیاء، جس میں آپ کے اصحاب ہیں، جس میں آپ کے یار ہیں، جس میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آپ کو پوری کائنات میں محبوب کبریا علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ سید الرسل لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے اللہ کی کائنات میں علی کے علاوہ کوئی محبوب کبریا نہ ملا۔ مجھے علی کے علاوہ کوئی محبوب کبریا نہ ملا، اسی لیے علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کی ہے۔ تو گویا نبی نے بتایا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ گویا نبی نے فرمایا، نبی نے کیا سمجھایا کہ دیکھو علی وہ ذات ہیں، جب مصطفیٰ بھی دعا کرتا ہے تو علی کے حق کا واسطہ دے کے دعا کرتا، اور نبی نے یہ بھی سمجھا دیا مرکز ذات الہی ہے، علی اور اولاد علی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم وسیلے کو مرکز بنا لیں، مرکز مرکز رہے اور وسیلہ وسیلہ رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا علی کے حق کا واسطہ، اب نبی کے دروازے پہ امت آئی، نبی کی زوجہ نے بتایا کہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کس کو وسیلہ بنایا؟ علی کو۔ گویا نبی بتا رہے ہیں او میرے کلمہ گو سن لو، علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو روزہ دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو حج دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ جب ذات علی وسیلہ ہے تو علی کے وجود کا ہر عمل بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔
روایت ہے رسول کا ایک بہت بڑا صحابی ایک مشکل میں گرفتار ہوا، آیا رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، بدحال ہوں، میرے حق میں دعا کریں۔ روایت کا جملہ، رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کر کے فرماتے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کی حال پہ رحم فرما۔ صحابی خوش بھی ہوا ہے اور سوچتا بھی ہے پریشان میں ہوں اور واسطہ علی کا۔ علی بھی ہضم ہر ایک سے نہیں ہوتا، اس لیے تو رسول نے بتایا حلالی اور حرامی کی پہچان علی کی محبت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، نبی کے زمانے میں ہم منافقین کو جب پہچانتے تھے، دیکھتے تھے علی سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے، علی سے جو محبت رکھے وہ مومن ہے۔ یا علی، لہذا علی کی ذات۔ وقت گزرا، ایک اور صحابی نبی کی خدمت میں، مسجد النبوی، یا رسول اللہ پریشان ہوں دعا کرے۔ نماز ختم ہوئی، رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی کو دیکھ کے اصحاب نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ سید رسول فرماتے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما۔ اصحاب نے آمین کہا۔ اب یہ بھی پریشان، پہلا بھی پریشان، مشکل میں ہم ہیں اور واسطہ علی کا۔ اب ایک مرتبہ آپس میں ملے، کہتے ہیں مسئلہ عجیب ہے، مشکل میں ہم ہیں، واسطہ علی کا، اللہ کرے علی بھی مشکل میں آ جائے۔ آج علی سامنے تھے، نبی نے علی کے چہرے پہ دیکھا تو اس کا نام لے کے دعا کی۔ ہم بھی نبی کے رشتہ دار لگتے ہیں، ہم بھی نبی کے کچھ لگتے ہیں، ہم نبی کے سامنے بیٹھیں گے اور نبی ہمیں دیکھ کے علی کے حق میں دعا کریں گے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ لیکن عظمت علی کو بلند کرنے کے لیے آئے علی مولا مسجد النبوی میں، یا رسول اللہ آج علی بھی پریشان ہے، رحمت للعالمین میرے حق میں دعا کرے۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، نبی کو دیکھ کے اصحاب نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب، اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی کے حال پہ رحم فرما۔ جو کل تک پریشان تھے، مشکل میں ہم ہیں، واسطہ علی کا، پریشانی اور بڑھ گئی، آج مشکل میں علی ہے اور واسطہ بھی علی کا۔ کہتے ہیں کل نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کے حق کا واسطہ، آ گیا چوتھا دن جو یوم حق ہے، یا رسول اللہ اصحاب کا مجمع ہے، یا رسول اللہ آپ کے اس اتنی بڑی کائنات میں، اللہ کی اس کائنات میں انبیاء، اوصیاء، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے یار ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، یا رسول اللہ آپ ان سب کو چھوڑ کے جب بھی دعا کرتے ہیں علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں اور میرے اصحاب خاموش ہو جاؤ، جب میں مصطفیٰ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوں اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب، اور میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ مجھ نبی کی مشکلیں آسان کر دے۔ سید رسول نے سمجھا دیا،
اور میرے اصحاب علی کی برابری نہ کرو۔ علی وہ ذات ہے جس کا واسطہ نبی بھی اللہ کو اپنی دعاؤں میں دیتا ہے، اور نبی نے یہ بھی سمجھا دیا جب بھی مانگو تو رب سے مانگو اور واسطہ محمد والے محمد کا دو۔ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس دعا میں محمد والے محمد کے حق کا واسطہ دیا جائے اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس دعا کو رد کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ اے علی والو، آؤ ولایت علی کو سمجھیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ہم مولا علی کی ولایت مانتے ہیں۔ ولایت کے دو معنی ہیں، ایک ولایت بمعنی ہے محبت، وہ تو آپ دل میں رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں نور ولایت آل محمد ہے۔ ایک ولایت معنی ہے حکومت، یعنی علی کی حاکمیت ہے ہمارے اوپر۔ نبی نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ ہم پر سرپرست بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، تو لہذا علی ہم سب کے ولی ہے، سرپرست ہے، علی کی حاکمیت ہم سب پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آپ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے مذہب آل محمد میں یہ فقہ جعفریہ کا تر امتیاز ہے کہ غیر عادل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حسن ظاہر، عادل ہو، گناہگار نہ ہو، اور عام نماز کے لیے عدالت شرط ہے، اور جو دنیا و آخرت کا امام ہو اس کے لیے عصمت شرط ہے۔ تو لہذا جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہوتے ہیں، کتنے منٹ کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرے امام جماعت کے ساتھ، اس نے ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، ہم نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، وہ ابھی رکوع میں نہیں گیا، ہم پہلے چلے گئے، وہ ابھی سجدے میں نہیں گیا، ہم پہلے چلے گئے، یہ سارے اعمال جان بوجھ کے ہم انجام دیتے گئے، یا پھر ہم نے اتنی تاخیر کر دی، وہ سجدے میں ہے تو ہم قیام میں ہیں، وہ تشہد میں ہے تو ہم رکوع میں ہیں، ہم اس طرح سے تاخیر کر رہے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے ایسے شخص کی امام کے پیچھے نماز قبول نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، اگر 5 منٹ کے لیے آپ امام کی پیروی نہ کریں، جس کو 5 منٹ کے لیے آپ نے امام بنایا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اگر 5 منٹ اس کی پیروی نہ کریں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، اور اگر پوری زندگی وارثان جنت آل محمد کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق گزارے تو پھر ہمارا دین اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہے؟ وہ آپ کی 5 وقت کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے جو 5 منٹ کا امام بنائے۔ تو جو دنیا اور آخرت کا امام ہے، پوری زندگی ہم اس کی مخالفت کریں۔ ماہ رمضان قریب ہے، آئیں امام علی کا ایک پیغام۔ اے علی مولا کے چاہنے والو، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے مومنین مسلمان قرآن کے ختم پہ زور دیتے ہیں، بے شک ختم قرآن کریں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ماہ رمضان میں ایک ماہ میں 40 ختم قرآن کرتے تھے، 40 ختم قرآن۔ ختم قرآن کریں، ایک حرف کے بدلے ماہ رمضان میں اللہ ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اس سال میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں آپ ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں،
دیکھیں تو صحیح رب کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے۔ ترجمہ قرآن آپ کو آپ کے دوستوں کا میسج آ جائے، آپ کہتے ہیں ذرا مجھے پڑھ کے سنا، اس کے لیے وقت ہے۔ جو دو جہانوں کی سردار کتاب قرآن ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، زہرا کے لال حسین کا سر کٹنے کے بعد اگر کسی کلام کو پسند کیا ہے نوک نیزہ پہ، وہ تلاوت قرآن ہے۔ اور میرا دوست تو اس گھرانے سے محبت رکھتا ہے کہ جس گھر کے وارث جو وارثان قرآن سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کرے، دنیا میں آئیں تو علی مولا آغوش رسالت میں تلاوت قرآن کرے، اور میری اور آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا اس گھر میں 4 سعادتیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی۔ پہلی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکت نازل ہو، تو مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت تو کر، تیرے گھر میں برکت اور رحمت کے نازل ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ دوسرا فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کے آباد ہو جائیں گے۔ مجھے تو تاریخ میں ایک گھر ملا ہے علی و بطول کا، جس گھر میں ملائکہ آ کر ٹھہرتے تھے۔ اپنے گھر کو اس قابل بنائیں کہ ملائکہ آ کر آپ کے گھروں میں آباد ہو۔ تیسرا کہا کہ جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی، اس گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ آپ نے فرمایا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان روشن ہوتا ہے۔ یہ سعادتیں امام نے اس کا حدیث کا دوسرا رخ بھی بیان کیا، وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو لوگ چھوڑ دیں گے اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نازل نہیں ہوگی۔ رحمت اور برکت، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ میرا دوست غور کر، تو نے قرآن تو نہیں چھوڑ دیا۔ امام فرماتے جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب شیاطین؟ ان گھروں میں دین پر عمل نہیں ہوگا، دین کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور یہ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو کربلا میں حسین سے معلوم کر، جس نے دین کی بقا کے لیے ششماہ علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، گرمیوں کا موسم ہے، کچھ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہوں گی، اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، گود میں بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے، عام طور پہ مائیں ساتھ پانی اور فیڈر بھی لے کر آتی ہیں۔ کہیں ہمارا بچہ بھوک سے رونا شروع نہ کر دے۔ اولاد والو قربان جاؤں، کربلا میں سخت گرمی ہے اور 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ ذرا علی اصغر کی پیاس کا اندازہ کریں، اور کربلا میں حسین علی اصغر کو بھی دین خدا کی بقا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اکبر بھی قربان کیا، اصغر کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب زہرا کا لال تن و تنہا ہے،
اصحاب کے لاشوں کے درمیان رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ، او میرے اصحاب با وفا، او کھڑے ہو جاؤ، او علی و بطول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو، اجرکم علی اللہ زادارو، اور زہرا کا لال اپنے شہداء کے درمیان استغاثہ کرے، حل من مغیث یغیثنا، او کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، حل من ناصر ینصرنا، او کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ جب حسین ہے اپنی مدد کا استغاثہ کر رہے ہیں اور یہ حسین کی آواز ہے پورے عالم میں پہنچی، ادھر سے خیموں میں ششمہ علی اصغر کے کانوں میں، اور شہزادے نے اپنا جھولا چھوڑا، یا اختلاف روایت اپنی پھوپھی کی گود کو چھوڑا، ہے شہزادہ علی اصغر رو رہے ہیں، امام حسین جب در خیمہ پہ آئے، علی اصغر کے رونے کی آواز کان میں آئی، فرمایا میری بھیڑ اور مجھے اصغر دے، میں پانی کا انتظام کروں۔ ہے حسین مولا اور ششماہ علی اصغر کو لیے اشقیاء کے سامنے آئے، ہے حسین کی مظلومیت پہ قربان، اور ساقیے کو سرکلال، اور جس نے کوفہ والوں کے لیے اور 3 مرتبہ پانی کا انتظام کیا، ہے آج حسین اتنا مجبور ہے اپنے ششماہے کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ ادھر سے جب اشقیاء میں ہے باتیں شروع ہوئی، یا عمر ابن سعد کہتا ہے یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا دیکھ کیا رہا ہے حسین کا کلام قطع کر، اس لعین نے 3 شعبہ تیر مارا، میں پڑھ رہا تھا یہ فقط تیر نہ تھا، حرملا کے 3 تیر، اور تینوں زہر آلود بھی ہے، اور تینوں 3 شعبے بھی ہے جو انسان کے لیے نہیں ہے، یا تو گھوڑے کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے یا اونٹ کو گرانے کے لیے ہے۔ کربلا میں حسین کا ششماہا جب اس لعین نے تیر مارا، ذوبح من الورید الی الورید، ہے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا، یا حسین مظلوم نے ایک چلو خون کا بھرا اپنی ریش مبارک کو تر کیا، ہے روایت کہتی ہے ایک چلو آسمان کی طرف ڈالا، اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ، مولا حسین ششماہے کے لاشے پہ اپنی عبا کو ڈالے، جب خیموں میں آئے ننھی سکینہ دوڑ کر آئی، آ کر پوچھا یا ابتا اسقیت اخی، بابا اور میرے ششماہے علی اصغر کو پانی پلا لائے، اور حسین مظلوم نے روتی آنکھوں سے اور شکستہ دل سے جواب دیا، ہاک یا بنیا انہو مذبوح بسہم العادا، او میں اصغر کو پانی تو نہ لا پلا سکا، وہ اشقیاء کے تیر سے شہید ہو گیا۔ علی لعنت اللہ